بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ محترم سامعین و حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے اس حج تربیتی پروگرام میں آپ حضرات حج کی ٹریننگ لینے کے لیے، حج کے تعلق سے اسلامی تعلیمات سے مطلع ہونے کے لیے، اور اس لیے کہ آپ میں سے ہمارے وہ خوش نصیب بھائی جو عازم سفر ہونے والے ہیں، جو اس عظیم سعادت سے ہمکنار ہونے والے ہیں، وہ اپنے اس عظیم عمل کو کتاب و سنت کی روشنی میں ادا کریں اور اپنے اس حج کو حج مبرور تک لے جانے کی کوشش میں کامیاب ہوں۔ اس مؤخر تربیتی پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ تربیتی پروگرام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ دعوت کا ایک پہلو ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر دینی عمل کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ آپ نے پریکٹیکل انداز میں، تربیتی انداز میں، عملی مشق کے ذریعے بھی آپ نے دین کو سمجھانے کی، عبادت کو سمجھانے کی اور دین کے پیغامات کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام معلمین، ٹیچر اور مربین کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ ہیں۔ یہ تربیتی اجتماع دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اسی پہلو کا اعادہ ہے، سیرت کے اسی پہلو کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چند لکیریں آپ نے کھینچی، خط خطوطا عن یمینہ و شمالہ۔ ایک لکیر آپ نے کھینچی اور اس کے ارد گرد میں یمین و شمال میں، دائیں بائیں میں بھی آپ نے کچھ لکیریں کھینچی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ چیز دکھانے کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو، یہ جو بیچ میں جو تم لکیر دیکھ رہے ہو یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو آس پاس میں تم جو لکیریں دیکھ رہے ہو یہ سبل ہیں، یہ سبل ہیں۔ صراط مستقیم کے گرد و پیش میں جو لوگ اپنے راستے بنا لیں گے، مسلک بنا لیں گے، طریقے بنا لیں گے، یہ وہ ہیں۔ بیچ میں جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔
پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ سنو یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اسی راستے کی پیروی کرو، اور سبل کی جو اس کے گرد و پیش میں راستے بنا لیے گئے ہیں، اس کو گرد و پیش میں جو لکیریں لوگوں نے اپنے امام کے نام سے، اپنے فقہ کے نام سے الگ الگ کھینچ لی ہیں، ان کی تم پیروی نہ کرنا۔ اس طرح سے پریکٹیکل انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صحیح دین، صحیح عقیدے، صحیح منہج کے بارے میں بتلایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ پریکٹیکل انداز میں لوگوں کو دین کو بتایا جائے، سکھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 2 لکیر کھینچی، ایک بڑی لکیر کھینچی، ایک چھوٹی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو بڑی لکیر ہے یہ انسان کی خواہشات ہیں، اور یہ جو چھوٹی لکیر ہے یہ انسان کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں، اس کی آرزویں ختم نہیں ہوتی ہیں، اس کی تمنائیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ان تمناؤں اور ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمر نوح بھی اگر دی جائے تب بھی وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ کے نبی نے ایک بہت ہی بہترین اور عظیم نصیحت کو کس طرح سے پریکٹیکل انداز میں، تربیتی انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی یہ جو تربیتی اجتماع لے کر آپ کے سامنے آئی ہے، دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے دعوت کے اسی ورق اور اسی پہلو کی پیروی ہے اور اسی کی روشنی میں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے موضوع آ چکا ہے حج کی فرضیت اور عدم ادائیگی پر وعید ہے۔ اس موضوع پر مجھے آپ سے کچھ دیر انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ حج یہ ایک محترم بالشان عمل ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور اس کی عدم ادائیگی پر وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک محترم بالشان عبادت ہے، ایک ایسی عبادت کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق، شعوری تعلق رکھتے ہیں، تو اس عبادت کے لیے آپ کا دل مچلے گا۔ اس عبادت کے کرنے کے لیے آپ کے اندر خواہشات انگڑائیاں لیں گی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کتنے ہیں جن کی آنکھیں اللہ کے اس گھر کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں؟ کتنے ہیں جو بیچارے یہ آرزویں، یہ تمنائیں اپنے دل میں لے کر کے اسی دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ مچلتا ہے دل، اور وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر اور آنکھوں میں آنسو لے کر کے اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اس لمحے کے لیے کون نہیں ترستا ہے، کون نہیں تڑپتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے کو مثابۃ للناس قرآن میں کہا گیا کہ ایک بار آدمی چلے جاتا ہے تو پھر بار بار جانے کی اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آؤٹنگ کے لیے، تفریح کے لیے تفریحی مقامات پر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کسی پہاڑ پر چلے گئے، کسی سمندر میں چلے گئے اور کسی اسپاٹ پر چلے گئے، لیکن دنیا کے اندر ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ یہ شوق، یہ جذبہ جو آؤٹنگ کا ہوتا ہے، جو تفریح کا ہوتا ہے، جو سیر و تفریح کا ہوتا ہے، اس جذبے کی تکمیل وہ عمرہ کر کے، حج کر کے کرتے ہیں۔ ایک بار جاتے ہیں تو پھر بار بار جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملا، جب بھی انہیں آسانیاں اور سہولتیں میسر آئیں، کہتے ہیں چلیے عمرہ کر لیتے ہیں۔
اس بار پھر حج کر لیتا ہوں. بار بار یہ جو بیچارے جو جاتے ہیں بار بار نا، ان کے بارے میں یہ سب مت کہیے کہ یہ سب مت کہیے کہ پیسہ ہے تو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس مال ہے. یہ جو ہے تفریح کرنے جاتے ہیں، یہ نشاط کے لیے جاتے ہیں. نہیں، وہ مسابۃ للناس. اللہ نے جو اس گھر کے لیے محبت جو اللہ نے ڈال دی ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، محنت مشقت دن رات لگا کر کے اتنا بڑا گھر 2 آدمی کیسے بنائیں گے؟ اب بتائیے، اللہ نے یہ جو عزت اس گھر کو دی یوں ہی نہیں دی ہے، اس کے جو بنانے والے تھے. ایسی مسجدوں کو جو عزت ملتی ہے، اس کے اندر ان کے بنانے والوں کا خلوص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، تب وہ مقبولیت ملتی ہے، تب وہ شرف ملتا ہے کہ خلق خدا دوڑی چلی آتی ہے. پھر ایک محلہ بناؤ، پھر دوسرا، پھر تیسرا. تو اللہ اس گھر کو جنہوں نے بنایا تھا، اس کے اندر اس کی بنیادوں میں ان کا خلوص، ان کی للہیت، ان کا تقویٰ تھا، تو اللہ نے اتنی عزت دی. تو جب بنا چکے تو اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب حج کا اعلان لوگوں میں کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ، میری آواز کہاں کہاں تک جائے گی؟ کتنے لوگ میری آواز کو سنیں گے؟ میں اس پہاڑ سے اگر میں اعلان کروں گا تو اس پہاڑ تک میری آواز جا کر کے دم توڑ دے گی. تو اللہ نے کہا ابراہیم تم اعلان کرو، تمہارے اس صدا کو لوگوں تک پہنچانا، مشرق و مغرب کی فضاؤں میں اس کی گونج اور اس کی بازگشت کو سنانا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا. مفسرین نے لکھا ہے جو اس وقت اس روئے زمین پر موجود تھے ان تک تو وہ آواز پہنچی ہی، کچھ بھی ذریعہ رہا ہو، کچھ بھی طریقہ رہا ہو. جن روحوں کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ لکھا تھا، ان روحوں تک بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آواز پہنچا دی تھی. ان روحوں تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صدا کو، ان کی ندا کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اور پھر دیکھا لوگوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر اعلان کیا، ادھر صدا دی. لوگ اونٹوں پر، لوگ کمزور گھوڑوں پر، گدھوں پر دیوانہ وار اس گھر کی طرف چلے آ رہے ہیں، اللہ کے کو یاد کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اللہ صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے، عرفہ میں وقوف کرنے کے لیے، منا میں قربانی کرنے کے لیے، مزدلفہ میں قیام کرنے کے لیے دیوانہ وار لوگ چلے آ رہے ہیں. اللہ نے اس گھر کی محبت، اس کی کشش، اس کے اندر جو کشش رکھی ہے میرے بھائیوں، وہ کشش لوگوں کو کھینچ کر کے لے جاتی ہے کہ جگہ نہیں، جگہ کم پڑ جاتی ہے. لوگوں کی اتنی بھیڑ پہنچتی ہے کہ انتظامات سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے. پوری دنیا حیران ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. حالانکہ شرنگیزی کرنے والے بھی اس حکومت کے دشمن وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن کس طرح سے وہ اس پورے نظام کو سنبھالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ان کو اللہ تعالیٰ قوت، توانائی اور طاقت دے کہ وہ مزید اس کام کو بہتر انداز میں کر سکیں. تو یہ ایک انتہائی محترم شان عمل ہے، انتہائی عظیم عبادت ہے. اس میں آپ کی محنت بھی لگتی ہے اور اس میں آپ کا مال بھی لگتا ہے، اس میں آپ کا مال بھی لگتا ہے، آپ کا وقت بھی لگتا ہے. آدمی 1-1.5 مہینے کے لیے اپنے بزنس، اپنے کاروبار سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. یہ معمولی قربانی نہیں ہے. آپ اگر غور کریں گے تو حج کے اس عمل میں بے شمار قربانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض قرار دیا ہے. اور قرآن مجید کی جس آیت میں اس کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس آیت کو صرف آپ پڑھ لیں اور اس آیت کی تفسیر کو آپ دیکھ لیں تو بہت ساری بنیادی، قیمتی اور کلیدی نصیحتیں آپ کو ملیں گی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ
کہ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ جو راستے کے خرچ کی استطاعت رکھتے ہوں موجودہ دور میں، آج کے اس دور میں حج کن کے اوپر فرض ہے یہ جاننا بھی ضروری۔ حج فرض تو ہے لیکن کن کے اوپر فرض ہے اس کو بھی اللہ نے اس قرآن مجید کے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ جو ایکسپینسز آتے ہیں، چاہے وہ ہوٹل کا خرچ ہو، کرایہ ہو، چاہے وہ ویزا ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہو، جتنی بھی لوازمات ہیں جو موجودہ دور میں جو طریقہ ہے حج کرنے کا، اس کے اخراجات آسانی سے وہ پورے کر سکتے ہوں، اس کی ان کے اندر استطاعت ہو، اتنی ان کی بساط ہو تو کریں گے، اگر نہیں ہے تو ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، استطاعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو تکلیف میں ڈال دو کہ بھائی ایک مہینہ جیسے تم لوگ نکالو، میں حج کرنے جا رہا ہوں، بہت پیسہ لگ رہا ہے، یہ مہینہ تم لوگ 1.5 مہینہ نکالو جیسے تیسے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو تکلیف میں ڈال کر کے آپ حج کرنے چلے جائیں، پھر آپ اور محنت کیجئے، کوشش کیجئے، پھر اتنے آپ کے پاس اتنی پیسے ہو جائیں گے، اتنا بیلنس ہو جائے گا، اتنا آپ پس انداز کر لے جائیں گے کہ آپ کے گھر والے بھی خیر و عافیت کے ساتھ وہ مہینہ پورا نکال دیں گے، تب آپ کیجئے۔ یا آپ مزدوروں کی پگار روک کر کے، کاریگروں کی پگار روک کر کے، اور اپنے بیپاریوں کی پیمنٹ روک کر کے، ان کو تکلیف میں ڈال کر کے آپ سب پیسے جمع کر کے اس کا حج کر لیں، اور پھر ان سب لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر کے آپ چلے جائیں۔ یہ چند مشاہدات ہیں، اس کی روشنی میں باتیں کر رہا ہوں۔ تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ فائنانشل اعتبار سے دوسروں کو تکلیف میں ڈال کے نہیں، بلکہ دوسروں کے حقوق پورا کر کے آپ جائیں گے، کوئی فرق آپ پر نہیں پڑے گا، اور الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ سارے اخراجات برداشت کر لیں گے۔ یہ ہے استطاعت کا مطلب۔ ایسی استطاعت ہو، اور استطاعت آپ صحت مند بھی ہوں، آپ تندرست بھی ہوں، چل سکتے ہوں، طواف کر سکتے ہوں۔ اسی لیے حج کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ حج کے بارے میں جلدی کرو، پتہ نہیں کل کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ استطاعت کا مطلب یہی ہوا کہ جب آپ کی استطاعت ہو گئی تب آپ کے اوپر وہ فرض ہو گیا، اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں بیٹی کی شادی پہلے کر لیتا ہوں اس کے بعد حج کروں گا۔ میرے بھائیوں، 10 لاکھ روپئے بیٹی کے شادی میں خرچ کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن 10 لاکھ روپیہ آپ کے اوپر ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ کون سا 10 لاکھ روپیہ آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں بیٹی کی شادی میں؟ آپ حج کرو گے، کچھ ہو گیا آپ کو اور پھر آپ نہیں کر سکے تو پھر ایک فرض کو آپ نے چھوڑا ہے جس کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی تھی۔ یہ کہنا کہ ابھی کیا حج کرنا، ابھی تو ہماری عمر پڑی ہوئی ہے، کس نے کہا آپ کو کہ آپ کی عمر پڑی ہوئی ہے؟ آپ دنیا کے حالات، واقعات، حادثات کے اوپر نظر نہیں رکھتے؟ کیسے آپ نے سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جب 60 سال کا ہو جاؤں گا، 65 سال کا ہو جاؤں گا، بچوں کی شادی کر دوں گا، بیٹوں کو سیٹل کر دوں گا، گاؤں میں کچھ زمینیں خرید لوں گا، یہاں شہر میں کچھ پلاٹ خرید کر کے کچھ اور کر لوں گا، تب جا کے حج کروں گا، تب تک میری عمر ہو جائے گی 60-65۔ یہ کس نے آپ کو گارنٹی دے دی کہ ہم 60-65 سال تک حقیقت میں باقی ہی رہیں گے؟ یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ ایسا کتنا ہوتا ہے کہ ہم نے جن کے ساتھ ظہر پڑھی عصر میں ان کے موت کی خبر سن رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے عشاء پڑھی فجر میں آ کے ہم مسجد میں سن رہے ہیں کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے۔ آدمی کہتا ہے میرے ساتھ تو بیچارہ فجر کی عشاء کی نماز پڑھے تھے، ابھی تو شادی میں مجھ سے ملے تھے۔ اتنی ناپائیدار ہے یہ ہماری زندگی، اور ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم 60 کے بعد کریں گے، ہم 70 کے بعد کریں گے، جب ساری ذمہ داریاں اپنی پوری کرنے کے بعد۔
اور وہ خود ساختہ ذمہ داریاں ہیں جس کے لیے ہم نے آپ کو روکا ہوا ہے۔ آپ صاحب استطاعت ہو گئے تو آپ کو حج کا پلان بنا لینا چاہیے۔ پھر آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، دوائیاں لینی ہیں، طواف کرتے کرتے رک جاتا ہے، چکر آنے لگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ حج ایسے وقت میں کرنے جاؤ تو آپ کو ویل چیئر پر بیٹھا کر کے طواف کرانا پڑے؟ آپ جو ہے صفا مروہ کا صحیح نہ کر سکیں اور اوپر دیکھیں کہ اوپر جا کر کے بس پہ بیٹھ کے؟ طاقت، توانائی، قوت آپ کے اندر ہے، حج کرو۔ آپ پوری آمادگی کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ نکلیں۔ آپ منی پیدل جائیں، منی سے عرفہ پیدل جائیں، عرفہ سے مزدلفہ پیدل جائیں، پیدل لوٹیں۔ طاقت، جوانی اور صحت مند ہو کر کے جب آپ اس طرح سے حج کرو گے تو آپ کو کہیں اور کر۔ جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں۔ کمر میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، کیسے آپ کا نماز نہیں آدمی صحیح سے پڑھ پا رہا ہے، حج کیسے کرے گا؟ بیٹا بیچارہ جاتا ہے ویل چیئر لے کر کے گھومتا ہے، اتنی تکلیف، ہوٹل سے نیچے لانا، نیچے سے اوپر لانا، کتنی پریشانی وہاں ہوتی ہے، کتنا اپنے ہوٹل سے کتنی دور تک جانا پڑتا ہے، رش بہت زیادہ۔ اس لیے استطاعت اللہ نے دے دی تو اس میں یہ مت کرو کہ یہ عمر حج کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انڈونیشیا وغیرہ میں کہیں کہیں تو قانون ہے کہ شادی حج کر لے گا آدمی تب اس کو شادی کا پیغام آئے گا، ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ حج کر تو لوگ اپنی کمائی سے پہلے حج کرتے ہیں کہ حج نہیں کریں گے تو شادی نہیں ہوگی۔ جوانی میں، عالم شباب میں، یا آپ کے اندر صحت، توانائی باقی ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو من استطاع الیہ سبیلا، جو سفر خرچ کی استطاعت رکھتے ہوں، اور استطاعت کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ جسمانی طور پر صحت مند ہوں، مال بھی آپ کے پاس ہو، اور خواتین کے ساتھ ان کا محرم بھی ہو۔ جی ہاں، خواتین کے ساتھ ان کے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر محرم کے سفر کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ عورتوں کو کتنا پروٹوکول دیا ہے، محرم ان کے ساتھ رہی ہے، اسلام نے رسپیکٹ دیا ہے، اس کی حفاظت، اس کی سیکورٹی، اس کی ضرورتوں کی فراہمی۔ اسلام نے جو عزت دی ہے عورتوں کو، جو سمان دیا ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ تو ایک خاتون کے لیے استطاعت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، تاکہ وہ محفوظ رہے، تاکہ وہ ہر طرح کی سہولت اس کو پہنچے۔ اسی طرح سے جو شرطیں بیان کی جاتی ہیں اس میں اسلام کا ہونا مسلمان کے لیے ہے حج۔ جس کو حج کی سعادت سے ہمکنار ہونا ہو وہ پہلے اسلام کی سعادت سے ہمکنار ہو۔ بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے، اور بچہ اگر حج کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی ماں باپ جا رہے ہیں تو بیٹے کو بھی ساتھ لے کے گئے، سارے ارکان اس کے بھی ادا کرائے، وہ نہ بالغ تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اب وہ فرض اس سے ادا ہو گیا۔ بالغ ہونے کے بعد وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کو پھر حج کرنا ہوگا، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد ہی احکام اور تکالیف بندوں کے اوپر اسلام نے ڈالا ہے، بالغ ہونے کے بعد۔ اور اسی طرح سے آزادی، وہ زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو غلام اپنے مالک کے مرضی کے تابع ہوتا تھا، تو آزادی کی شرط بھی علماء لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے عقل، آدمی ذہنی طور پر صحت و تندرست ہو، ذہنی توازن اس کا خراب نہ ہو، جنون کا اس کو عارضہ لاحق نہ ہو، یہ شرط بھی لگائی جاتی ہے۔ تو یہ شرائط جو لگائے جاتے ہیں۔ اور آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے تو موضوع کا جو پہلا جز ہے یعنی فرضیت وہ بھی ہے، اور جو وعیدیں ہیں، وعیدوں کی جو بات موضوع کے اندر وہ بھی اسی آیت کریمہ کے اندر ہے، بڑی جامع آیت ہے۔ اور اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں اور بیان کر دوں، اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے جو میں نے محسوس کیا، اور پھر ایک دوسری آیت کریمہ پر میری نظر گئی، وہ کیا تھی؟
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اللہ کے لیے، یعنی اخلاص، للہیت، اللہ کے رضا اور اس کے خوشنودی کا حصول، یہ محرک ہو میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہو۔ اتنا عظیم الشان عمل آپ کرنے جا رہے ہیں، سرمایہ بھی لگا رہے ہیں، محنت بھی آپ کی لگ رہی ہے، ٹائم بھی لگ رہا ہے، اور بہت ساری قربانیاں دے کر کے آپ جا رہے ہیں، اور دوسرے اعمال ہیں تو ان کے لیے اتنی قربانیاں آپ کو نہیں دینی پڑتی ہیں۔ آپ کی نماز اگر اس کے اندر کچھ مسٹیک ہو گیا تو دوبارہ اس کو پڑھ لیں گے، دوبارہ پڑھ لیں گے اس کو، روزے کا مسئلہ ہے تو قضا کر لیں گے اس کو۔ لیکن حج کا معاملہ اگر آپ کا سنت کے مطابق نہیں ہوا اور اخلاص و للہیت کے مطابق نہیں ہوا تو اس کا کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت خاص طور پر کہ اللہ کے لیے محرک، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس کی خوشنودی ہونی چاہیے، اور قرآن کی اس آیت کریمہ کی معنویت ہماری سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آج حج کے عمل کو لے کر کے جو ریا، جو نمود، جو دکھاوا لوگوں کی طرف پایا جاتا ہے وہ بہت افسوسناک ہے، بہت افسوسناک ہے۔ کس قدر ضیاء ہے، دیکھو شیطان اگر عمل سے ہم کو نہیں روک پاتا ہے، عبادت سے ہم کو نہیں روک پاتا ہے، تو ہمارے عمل اور عبادت کو اس ذریعے سے ضائع کرتا ہے۔ اب آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پوری دنیا کو پکڑ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو فون کر کے آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ جا کر کے اپنے رشتہ داروں میں ارے اس سال جا رہا ہوں، بتانے آیا تھا، سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بتانا چاہیے، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت حقیقت میں ریا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، دکھانا نہیں ہے تو فبیا، لیکن اگر نیت جذبہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم پڑے، لوگوں کو اطلاع ہو کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تب تو یہ افسوسناک بات ہے۔ یہاں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مثقال ذرۃ من ریا، ذرہ برابر ریا اگر عمل کے اندر داخل ہو گیا تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں اسٹیٹس لگاتے ہیں لوگ، احرام پہن کر کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، اپنے پروفائل پہ لگاتے ہیں، کیا ہے یہ؟ طواف کر رہے ہیں، لائیو دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو، کیا ہے یہ؟ آپ مینا جا رہے ہیں، بدلے اب ہم مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اب ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، یہ ہم قربانی کر چکے، یہ آپ طواف ودا کرنے والے ہیں، یہ ہمارا ہوٹل ہے، یہ سب دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیلفیاں لے کر کے اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی میرے بھائی کو اگر برا لگ رہا ہے تو مجھے معاف کرے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ اتنی بڑی عبادت، اتنی اہم عبادت جس میں لاکھوں روپیے آپ نے داؤ پہ لگائے ہیں، اور دیکھیے اللہ نے کس طرح سے، یہاں بھی اللہ نے کہا، اور وہاں دیکھیے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وہاں آخر میں اللہ تعالیٰ نے للہ کا لفظ لا کر کے اخلاص کا درس دیا، اور یہاں آیت کی شروع میں اللہ نے للہ کا لفظ، اور بھی معنی اس کو علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ معنی بھی علماء نے بیان کیے ہیں، اور یہ بڑی معقول بات لگتی ہے۔ دونوں آیتوں کو، یعنی شروع میں بھی آپ جا رہے ہوں تب بھی آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریے، للہیت پیدا کیجئے، دنیا کو پتہ چل جائے گا، لیکن اپنے دل میں آپ اس طرح کا کوئی جذبہ نہ رکھیے، بلکہ اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیے، اپنے نفس کو پاک کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے ریا سے۔ اور حج سے آنے کے بعد بھی آپ کا یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں حج کر کے آ گیا، میں عمرہ کر کے آ گیا، اتنی نشانی بات میں نے انجام دے دی۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے ہمارے عملوں کے بقا اور اس کے تحفظ کے لیے۔ میرے بھائیوں، تو للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اب دیکھیے وہی
کا معاملہ اس آیت کریمہ میں تو ایسا ہے اس کے بعد اور کسی وعید کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حج نہیں کر رہے ہو، آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کی شان میں کوئی فرق آئے گا کیا؟ اس کی عزت گھٹے گی؟ اس کا کیا نقصان ہو جائے گا اگر پوری دنیا صاحب استطاعت ہو کر کے حج نہ کرے؟ اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حج نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا؟ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ بڑی بڑی خوف دلانے والی، ڈر دلانے والی اور بہت زیادہ دہشت پیدا کرنے والی آیت ہے۔ ومن کفر، جس نے کفر، یعنی وہ کفر کرتا ہے، حج استطاعت کرنے کے باوجود اگر نہیں رکھتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ کتنی زیادہ یہ سنگین بات ہے، کتنی زیادہ یہ خوف زدہ کر دینے والی بات ہے۔ ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں لیکن یہ معاملہ تو کفر کا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ ایسا شخص جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ جو جیسا چاہے ویسا اپنا خاتمہ کرے۔ وہ اس کو کفر پر محمول کیا ہے۔ جس طرح سے نماز کے بارے میں کہا کہ جان بوجھ کر کے جو نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، ایسے ہی معاملہ حج کا ہے۔ اتنی عظیم الشان عبادت، اتنی ذی القدر عبادت جس کے لیے مومن کا دل تڑپتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں لوگ حج کرنے کے لیے پوری زندگی تیاری کرتے ہیں، اور جب اس کے بعد بھی ان کا پسنداز کی ہوئی رقم حج کے مبلغ کو نہیں پہنچتی ہے تو بیچارے تھوڑا کھیت نکال دیتے ہیں، تھوڑی زمین بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح سے تو اللہ نے آپ کو اگر استطاعت دیا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں۔ اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی زیادہ خوفناک وعید بتلائی گئی ہے کہ جس نے کفر کیا، یعنی یہ کفر کا معاملہ ہے۔ آپ وہ اسلام جس کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، وہ اسلام آپ سے چھن جائے، اس دین سے آپ محروم ہو جائیں، آپ یہ کبھی نہیں چاہیں، آپ یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ آپ اس کو کبھی آپ جو ہے گوارا نہیں کریں گے۔ تو ایسے اعمال سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو حقیقت میں اسلام کو ہم سے چھیننے والے ہوں، نعمت اسلام سے ہمیں محروم کرنے والے ہوں۔ تو حج فرض ہے اور اس کی عدم ادائیگی پر بڑی سنگین وعیدیں ہیں۔ اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اس کا شعور ہمیں ہونا چاہیے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک آخری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ میرے بھائیو، حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے عازمین حج ہیں ان کے اس عمل کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچائے۔ سنت کے مطابق کریں، آپ شریعت کے مطابق کریں، ہر طرح کی مشکلات سے اللہ آپ کو بچائے۔ لیکن اس حج کو کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی کہ 9 مولود بچے کی طرح آدمی ہو جاتا ہے، اس کو اللہ دھل دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے واش کر دیتا ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ کا تزکیہ ہو گیا، اللہ نے آپ کو پاک کر کے وہاں سے بھیجا ہے۔ اب آپ ایک عظیم الشان عمل آپ کی زندگی سے جڑ گیا ہے۔ بہت لوگ تو حاجی صاحب بھی کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقیقت میں وہ حاجی ہوتے ہیں۔ حج کا یہ عمل ایسا ہے کہ وہ آپ کے شخصیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنی سیرت کے اندر تبدیلی لائیں، اور ایسا لگے کہ حقیقت میں حج نے اور حج کے عمل نے، اور حقیقت میں وہ اس جگہ میں وہ تاثیر ہے، اس مقام میں وہ تاثیر ہے، اس عمل میں وہ تاثیر ہے کہ انسان ذہنی، فکری، عملی، اخلاقی اعتبار سے تبدیل ہو جائے، انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، انسان کے اندر اللہ کی للہیت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، خشیت آ جائے۔ اس جو ہے عمل کے اندر یہ تاثیر ہے۔ تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے حج پر زندگی بھر قائم رہیں،
اور ایسے تمام گناہ معصیت نافرمانی کے کام جو پہلے بتقاضائے بشریت آپ سے ہوا کرتے تھے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور اپنے آپ کو ایک مثالی مسلمان بنائیں، اپنے آپ کو ایک نمونے والا مسلمان بنائیں، پاک صاف گناہوں سے، صوم و صلات کی پابندی، ایمانداری کے ساتھ تجارت اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر آپ کھڑے ہو اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام ان بھائیوں کو جو اس عظیم سعادت سے ہمکنار ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان بنائے، اللہ تعالیٰ انہیں دین کا، حج کا اور اس عبادت کا صحیح شعور عطا فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ انہیں لے جائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ ان کے حج کو پورا کر کے ان کو واپس اپنے وطن، اپنے گھر اور اپنے لوگوں میں آنے کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔